اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں دو بہت اہم غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے شروع میں ہی۔ ایک یہ کہ دیکھیں اس میں ایک ہا آ رہا ہے، ایک عین آ رہا ہے، جو زیادہ تر ہم جو ہے اس کو صحیح تلفظ سے، صحیح جہاں سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے، اس سے اتنے معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ تر لوگ، آپ خود نوٹ بھی کریے گا، الحمد للہ کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اس کے معنی اتنے نامناسب بنتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو اس کی میننگز بتاؤں۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ جس جگہ اونٹ کو چھرا مارتے ہیں، ہمارے ہاں اس جگہ کو درمیانی حلق کہتے ہیں۔ یہ عین، حاء اور قاف، یہ جو ہے نا یہ درمیانی حلق سے نکلیں گے۔ تو الحمد، الحمد یہ صحیح ہے بالکل۔ الحمد پڑھیں نعوذ باللہ یہ غلط ہو جائے، اور آپ کسی عالم سے، مفتی سے پوچھیں گے تو یہ بتائے گا کہ یہ تو جو ہے نا اگر جان بوجھ کے پڑھے تو اس کا تو بڑا سخت حکم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو ہے رب العالمین، اس میں بھی دیکھیں عین ہے، رب العالمین۔ اچھا، عین کو زیادہ تر اکثر لوگ عالمین کی جگہ عالمین پڑھ دیتے ہیں۔ اب اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ رب العالمین کا مطلب یہ بنتا ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے، یعنی عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب رب العالمین کی جگہ اگر خدا نخواستہ عالمین پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ آپ کس سے پوچھ لیں کہ جو نعوذ باللہ کمزوروں کا رب ہے۔ اب کتنی معنی میں غلطی ہو گئی، تو اس کا احتیاط کریں۔ یہ حا، عین اور قاف جو ہے اس کو اس کی جگہ سے ادا کریں، تبھی جو ہے نا ہمارے معنی صحیح رہیں گے، تبھی نماز کا ہمیں لطف بھی ملے گا۔ اس کو 7 مرتبہ پریکٹس کیجئے گا پڑھنے کی، 7 مرتبہ اس کو دہرائیے گا، اور اگر پھر مناسب سمجھیں تو کسی مطلب ہے کہ اپنے امام صاحب کو سنا دیجیے گا۔ ایک آیت، ایک ایک آیت کر کے سیکھیں، مگر اس کو صحیح سیکھیں۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ کم کھاؤ اچھا کھاؤ، تو بھلے تلاوت اگر زیادہ نہیں کر سکتے، جیسے عام روٹین میں بھی کم اوراد پڑھیں لیکن تلفظ صحیح ہو۔ اس کو 2 دفعہ اور سن لیں، الحمد للہ۔ دیکھیں ہا میں خاص خیال رکھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔